الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آخری آیت میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے، یعنی دعا مانگیے کہ اے میرے رب، میری مغفرت فرما دے اور مجھ پہ رحم فرما دے کہ تو خیر الراحمین ہے، سب سے زیادہ بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ تو بڑے عظیم دعا، بہت ہی پیاری دعا ہے، اور دعا مانگنے کا اسلوب بھی نہایت ہی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء الحسنہ کا، پیارے پیارے ناموں کا اور بہت ہی خوبصورت اور عظیم نام کا وسیلہ دے کے دعا مانگنی سکھائی گئی ہے۔ یہ وسیلہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ تفصیل انشاءاللہ اس کی آگے آئے گی۔ تو ناجائز وسیلے سے بچنے کا حکم ہے اور جائز وسیلہ اختیار کرنے کا حکم ہے، اور جائز وسیلوں میں ایک اہم وسیلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کو اس کا اسماء الحسنہ کا وسیلہ دے کے اے میرے رب تو خیر الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے، لہٰذا تو مجھ پہ رحم فرما دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو دعا بھی نہایت ہی پیاری ہے، مانگنے کا انداز بھی بہت ہی خوبصورت ہے، اور خود اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے یہ۔ انشاءاللہ آگے کے دروس میں جو ہے نا، یہ اسماء الحسنہ کے جب وہاں گفتگو آئے گی تو وہاں اسم اعظم کا بھی انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں کہ جن ناموں سے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہر اسم جو ہے اسماء الحسنہ میں سے آتے ہیں، ہر نام اللہ کا اچھا ہے، پیارا ہے، اور کسی بھی نام سے اللہ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن کچھ نام زیادہ ان کی فضیلت ہے، اسے اسم اعظم کہتے ہیں، تو ان ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ تو یہ اسم اعظم کون کون سے، یہ انشاءاللہ میں آگے کے دروس میں سکھاؤں گا، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو یہاں جو ہے نا میں ایک دعا سیکھی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو ہمیں کثرت سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے رب۔ اچھا، یہاں دو وسیلے بیان ہوئے ہیں، یہ جو ربی کا لفظ ہے نا، را اور با رب، نیچے زیر ہے ربی، اس کا مطلب ہے یہ زیر جو ہے یا کا معنی دیتا ہے اے میرے رب، ٹھیک ہے، یہ بھی وسیلہ ہے، یہ ربوبیت کا وسیلہ ہے، یہ بھی بڑا افضل وسیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت کا وسیلہ دینا کہ اے میرے رب، چونکہ تو میرا پالنے والا ہے، میرے ذرے ذرے کو تو پالتا ہے، میرے ذرے ذرے کی تو حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو میرا پروردگار ہے، تو میرے پر رحم فرما دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ تو دو یہاں وسیلے ہیں، ایک رب اللہ تعالیٰ کو ربوبیت کا واسطہ، اور دوسرا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، خیر الراحمین کا واسطہ۔ تو دو وسیلے عظیم یہاں اللہ تعالیٰ نے دعا کے اندر ہمیں سکھائے ہیں۔ دوسرا، میں فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا ایک طریقہ سکھاتا ہوں کہ جب انسان زیادہ پریشان ہو نا، زیادہ ٹینشن ہو، تو فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے ہمیں۔ فرشتوں کی دعائیں کیسے ملتی ہیں؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی مسجد کے اندر جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، اور اس کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے گیا ہے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں، وضو کر کے اپنے گھر سے نکلا، خالص نیت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کی جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب امام صاحب نے سلام پھیر دیا، وہ اپنے مصلی پہ، یعنی جہاں سے نماز ادا کی ہے مسجد میں، وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور نماز کے اذکار کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں ہے، اور اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا، اگر کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا ہے، اور اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے اور رب رحمان، اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے تم دعائیں کرو۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے آسمانوں پر اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دعا بھی یہی دعا ہے کہ اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما دے۔ تو اگر ہم اس پہ بھی عمل کریں انشاءاللہ، کہ مسجد میں جائیں، نماز ادا کریں خشوع و خضوع کے ساتھ، نیت کو خالص کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اٹھ نہ جائیں، مسجد میں ہی بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمیں کیا فضیلت حاصل ہوگی کہ آسمانوں پہ ہمارے لیے دعا ہو رہی ہوگی، فرشتے اللہ کے حکم سے دعا کر رہے ہوں گے، اے اللہ اس پہ رحم فرما دے، اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ ہم یہی دعا یہاں بیٹھ کے پڑھیں مسجد میں، تو ہم اللہ کے گھر میں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر میں ہم دعا کریں گے رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے آسمان پہ یہ دعا کریں گے، دعا یہی ہے کہ ان کی مغفرت فرما دے، ان پہ رحم فرما دے، تو یہ ڈبل فائدہ ہے انشاءاللہ۔ تو اسی طریقے سے خواتین بھی کر سکتی ہیں، اگر ان کو موقع ملے مسجد جانے کا، ٹھیک ہے، اگر روزانہ نہیں جا سکے تو کم سے کم جمعے کی نماز میں چلی جایا کریں، تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، جمعے کی نماز، اس کا خطبہ سننا، مسجد میں نماز ادا کرنا، پھر نماز کے بعد بیٹھ کے وہی عمل بھی کر سکتی ہیں، دعائیں مانگ سکتی ہیں اپنے لیے، بہرحال۔ اور جب
بس گھر میں ادا کریں تو یہاں بھی کوشش کریں اول وقت میں ادا کر لیا کریں، کیونکہ ہمارے یہاں خواتین جو ہے نا بہت زیادہ تاخیر کرتی ہیں، ظہر کی نماز 2:30-3 بجے ادا کرتی ہیں، بالکل یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ روزانہ اس کو معمول بنا لینا، ہاں اللہ کبھی کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اذان کا وقت ہو فوراً نماز ادا کریں اول وقت میں، اور اس کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے یہ دعا کریں، تو انشاءاللہ وہ رب رحمان ہے، تو انشاءاللہ غفور و رحیم ہے، ضرور ہمیں یہ دعا قبول ہوگی، اور یہ سارے فضائل، یہ فضیلت انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔